ٹو دا شو. آج بات کریں گے منسٹر آف انفارمیشن مریم اورنگزیب سے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. امریکی صدر کی دھمکیاں، پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو دہشت گرد قرار دے دیا. My name is Khan and I am not a terrorist. عمران خان کا جواب. سعودی عرب میں NRO نہیں ہوا تو پھر آخر ہوا کیا ہے؟ پوچھیں گے وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. الیکشن جو قریب آ رہا ہے، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان محاذرائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگرچہ پچھلے 5 سال میں کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جب یہ محاذرائی ہمیں کہیں بھی کم نظر آئی ہو، مگر اب اس کا درجہ حرارت کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. طاہر القادری بھی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں اپنی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اب نظر آ رہا ہے کہ اصلی اپوزیشن بننے کی تیاری کر رہی ہے اور ہر طریقے سے وہ بھی پی ایم ایل این کے خلاف محاذرائی میں مصروف نظر آ رہی ہے. خارجی محاذ پر بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. جیسے ہی نیا سال شروع ہوا، امریکی صدر نے پاکستان کو کھلی دھمکیاں دی. دوسری طرف آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے 4 مقدمات ضمانت منظور کر لی. اس کے اوپر بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا عمران خان صاحب نے، جو حکومت کو ایک بار پھر what did he say? Let's watch it. اگر آپ دہشت گردی کے قانون کو غلط استعمال کریں گے سیاسی مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، یہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے کی بات ہے. کہاں کون سی دنیا میں دہشت گردی کا قانون جو کہ صرف کبھی کبھی استعمال ہونا چاہیے، کدھر وہ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر استعمال ہو جاتا ہے؟ دو بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے حوالے سے آئیں. ایک تو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی، وہ کہتی ہیں لاڈلے کی ضمانت نہیں ہوگی تو کس کی ضمانت ہوگی؟ اگین اس کا تانا بانا مل رہا ہے اس پورے نیریٹو سے جو پی ایم ایل این کا ہے، خاص طور پر عدالتوں کے حوالے سے. اس پر بھی بات کریں گے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گرد عدالت میں پیش ہوا. اس کے جواب میں عمران خان نے ایک ٹویٹ کر دی اور ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام خان ہے، مائی نیم از خان، اور میں دہشت گرد نہیں ہوں. سپریم کورٹ مجھے صادق اور امین قرار دے چکی ہے اور میں چوروں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. وزیر اطلاعات عمران خان کو دہشت گرد کیوں کہہ رہی ہیں؟ پی ایم ایل این کے حوالے سے این آر او کی جو افواہیں ہیں وہ کیوں گھوم رہی ہیں؟ اور جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ہمیں کہاں کہاں پر چیلنجز کا سامنا ہے؟ تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے وی آر ویری گریٹفل کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. تھینک یو فریہ فار انوائٹنگ می. تھینک یو فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے عمران خان دہشت گرد آپ کو لگ رہے ہیں؟ فریہ، عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں یا کسی بھی چیز سے خطاب ان کا ہوتا ہے تو وہ اور جو میں نے جس کانٹیکس میں کہا کہ جو آدمی پاکستان اپنی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرے اور پی ٹی وی میں جس میں وہ پیش ہو رہے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں 4 مقدمات میں وہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اور جس کے اندر ان کو ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کیا گیا اور پھر انہوں نے آج اپنی بیل بھی کروائی ہے. تو میں نے اس کانٹیکس میں کہا تھا اور بار بار پاکستان کی پوری عوام نے دیکھا، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز نے دکھایا کہ جو ہدایت دی گئی، اور آج کورٹ میں کہا کہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی تھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی، جو ان کی آپس میں پروسیکیوٹر اور ان کی بحث ہو رہی تھی. تو اس کانٹیکس میں میرا یقین ہے کہ جو آدمی پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر حملہ کرے گا وہ پاکستان میں دہشت گرد ہے. بٹ عمران خان صاحب کو کافی لگا ہے کہ اعتراض ہے آپ کے اس خیال پہ، انہوں نے جو ٹویٹ کیے وہ لگ رہا ہے آپ کے جواب میں دیا ہے. سچی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو مرچیں لگتی ہیں، مجھے لگتا ہے اس لیے اس پہ وہ انہوں نے رد عمل دیا. انہوں نے اور آپ نے نوٹ کیا کہ وہ جو ایک بھارتی فلم ہے مائی نیم از خان آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ، وہاں سے انہوں نے جملہ میرے خیال میں سیاستدان وہ بن نہ سکے، اس میں ناکامی ہوئی. وزیر اعظم پاکستان کی عوام نے ان کو نہیں بنایا. شاہ رخ خان اور ایکٹر بننے کا خواب اب شاید وہ دیکھ رہے ہیں.
Okay, well, that is your comment on that. आगे जो अभी उनकी जमानत मंजूर हो गई, मरियम साहबा की ट्वीट भी आई कि लाडले की जमानत नहीं होगी तो किसकी जमानत होगी? आपको मायूसी हुई है जमानत? नहीं, देखिए मायूसी नहीं हुई। मेरे ख्याल में किसी भी सियासतदान का जो केस है वो अदालतों में नहीं जाना चाहिए, अवाम की अदालत का फैसला होना चाहिए। और जब वजीर आजम ने पार्लियामेंट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे काम भी किया था, जब पैनामा लीक्स आई थी, किसी सियासतदान का केस अदालत में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैंने ये कहा कि पैनामा का केस जब आया था और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, क्योंकि पार्लियामेंट में पहले जो रिकंसिलिएशन हो रही थी, आपस में कंसल्टेशंस हो रही थी, कोई पार्टी बैठने को तैयार नहीं थी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर एक झगड़ा शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फैसला चला गया। उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि इसका फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। बट यू रियलाइज ऑपोजिशन कहती है कि गवर्नमेंट नहीं मानी है TRO उसके ऊपर और मामला पे सुप्रीम कोर्ट को खुद से एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी कोई बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पिटीशन को फ्रिवलेस कह के कूड़े के डब्बे में भी फेंक दिया था और उसके बाद दोबारा इसको अटेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑपोजिशन क्या कहती है जरूरी नहीं है कि वो ठीक भी कहती है, क्योंकि फैक्ट से हमेशा मुनाफी बात मुखालफिन करते हैं अपनी सियासत के लिए। और एक पूरा नैरेटिव, एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि पार्लियामेंट में कितनी मीटिंग्स हुई, उनके मिनट्स थे जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात की जा रही थी, और उन मिनट्स में भी एक खानदान को और एक शख्स को टारगेट करने की बात हो रही थी, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था और कहा था एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। जिसके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि मैंने कहा था कि मेरा भी एहतसाब करें, लेकिन लेट्स कम टू TORs बन भी जाते, आप समझती हैं कि कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलता कोर्ट्स के डिसीजन से? इन पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पैनामा की जब ट्रायल भी हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि नहीं बनती, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम एक मौक़िफ़ ले भी सकते थे कि हम ना पेश होते। उसके बाद वो चीज़, ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल की डोमेन है। आज तक जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये केस सुनना भी नहीं चाहिए था। इट्स नॉट अ ट्रायल कोर्ट। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अगर वो केस शुरू भी हो गया था और ये तमाम चीज़ें इस तरह हुई, जो आप जिस बात पे आप रेफर कर रही थी, मैंने उस पर कहा कि जब एक दफ़ा एक मुंतखब आदमी को चुन लिया जाता है वोट के जरिए, अगर ऐसी बात जो कि लीगली गलत होती है, देयर आर डेज, सर्टेन डेज जिसमें आप उनके इलेक्शन पेपर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, हर चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन एक इतना सेपरेशन थी दो मौक़िफ़ में जो इमरान खान साहब के केस में लिया गया और जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक अकामे पे जो रिसीवेबल इनकम अभी उन्होंने रिसीव ही नहीं की थी उसके ऊपर उनको फारग कर दिया जाता है। और एक तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब बेनिफिशियल ओनर हैं, लेकिन वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स नहीं है, और उसी फ्लैट को बेच के उन्होंने यहाँ का बनी गाला का घर भी लिया, जिसको वो खुद कहते हैं इस बात को, और आप उनको कहेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट। लेकिन अगर हम दोबारा इस पे एक नजर डालें, जिस तरह से भी पेश की, जमामा खान की मदद से पेश की, एक बैंक ट्रेल पेश कर दी इमरान खान ने, ऐसी कोई बैंक ट्रेल नहीं पेश की, बिल्कुल गलत ये एक बात हो रही है। बैंक ट्रेल किसी किस्म की पेश नहीं की। उन्होंने खत जमाइमा का पेश किया कि ये मैंने पैसे राशिद खान को भेजे थे और उन्होंने इमरान खान साहब को दिए, ये उन्होंने कहा। और पहले उन्होंने कहा बेनामी खरीदी, फिर इमरान खान साहब ने कहा तोहफा दिया, फिर तोहफे को वापस लिया। इतने चेंजिंग मौक़िफ़ हैं जो कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पे दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जो इमरान खान साहब ने पेश किए, और वो किसी किस्म की ट्रेल नहीं। वो तो बैंक भी खत्म हो गए, बंद हो गए जिनका नाम लिया जा रहा है। जमाइमा का लेटर जरूर था, जिस कतरी खत को लेकर पूरे पाकिस्तान में ढंढोरा पीटा गया, जब जमाइमा का खत आया उस पर खामोशी। But Jemima is a known person, उनकी वाइफ है। आप कह रही हैं कि कतरी शहजादा is not a known person। कतरी प्रिंस से आपके ताल्लुकात किस बेसिस पर हैं? ये अगर वो आ जाते कतरी प्रिंस का, उनको कभी बुलाया भी नहीं गया, कभी नहीं बुलाया। और दूसरी बात ये नहीं, कभी भी नहीं बुलाया गया। जब ये खत लिखा गया था, हाँ, जब गए थे तो उन्होंने कहा कि जी देखें, एक रॉयल फैमिली और एक रॉयल उसका एक स्टैचर होता है। जमाइमा को क्यों नहीं बुलाया गया कि ये सच असली है कि नकली? ठीक, अगर आप बताएं, आपने वो मान लिया कि जमाइमा ने जो कहा वो सच है, लेकिन एक रॉयल शहजादा एक बात कर रहा है तो उसमें अगर डाउट्स भी हैं तो जमाइमा में डाउट्स क्यों नहीं थे? वो भी तो अपने एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए खत लिख सकती हैं। लेकिन इस पे सवाल मेरा ये है कि आप कह रही हैं दोनों केसेस में बहुत मुमासलत है, एक तरफ फैसला नरम है, एक तरफ सख्त है, क्या होना क्या चाहिए था? दोनों को छोड़ देना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रही। देखें, पिटिशनर क्या लेकर गया? पिटिशनर लेके गया मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, टैक्स चोरी, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा गया, और लंदन फ्लैट्स जो हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। ठीक, फैसला किस पे आया?
अकामे पे। आज तक नैब कोर्ट का जो रेफरेंस है उसके आज तक जो ऑफिसर्स हैं वो लंदन जाके एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे खत लिखा गया कि जो मरियम नवाज का और प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम की पार्लियामेंट में तकरीर थी, हुसैन नवाज का इंटरव्यू था, उसकी हमें डिटेल चाहिए। ये अभी पिछले हफ्ते लिखा गया। अभी लिखा गया। तो फैसला किस पे आया? से चाहिए उनको, नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो फैसला किस पे आया? लेकिन और दूसरी बात फरिया, पूरी दुनिया में जो एसेट होता है, ये पूरे दुनिया में, और लीगल एक्सपर्ट्स इस पे बात कर चुके हैं, मैं आपको अगर कोई चीज दूं जब तक वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो वो आपका एसेट नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप उस एसेट को, उस रिसीवेबल को एसेट बनाकर जो कभी वसूल ही नहीं की गई, उस पर अगर एक मुंतखब वजीर आजम को फारिग कर दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तरफ आप बगैर किसी, जो पिटिशनर है उसके बरक्स एक अकामे के ऊपर फैसला देते हैं, ठीक है, और वो जो तनख्वाह वसूल नहीं की गई उस पर एक वजीर आजम को नाअहल करते हैं और नैब कोर्ट में रेफरेंसेस भेज देते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये फैसला आया। तो आप किस चीज़ का सबूत, वो जो संदूक आए थे सुप्रीम कोर्ट में JIT के एविडेंस के, वो किधर गए? लेकिन अगेन कम टू दिस कि अब जो तनकीद आपकी है, आपका हक है तनकीद करने का, वो फिर 3 जजेस पर है। 2 ने तो पहले ही नाअहल कर दिया था। मैं ऐसे नहीं कहूँगी। देखिए फरिया, इस मुल्क में अगर एक मुंतखब वजीर आजम को गॉड फादर कहा जाता है और एक मुंतखब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन फाजिल जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया कहा जाता है, और जब फैसला आता है उस फैसले पे हम तनकीद करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि उस फैसले पे, हर फैसले पे तनकीद करना पाकिस्तान के हर शहरी का आईनी हक है। हम किसी अदारे पे या किसी और, ये मैं दोबारा बात कहना चाहूँगी कि जब एक मुंतखब वजीर आजम के ऊपर तनकीद होती है तो उस मुंतखब वजीर आजम को अकामे के ऊपर अगर फारिग किया जाता है, उस फैसले पे तनकीद करना मेरे ख्याल में कोई एक तसलसल से, चाहे लोहे के चनों वाला स्टेटमेंट था, चाहे हाशमी साहब का स्टेटमेंट था, सेनेटर हाशमी का, मुसलसल बयानात तो आ रहे थे अदालत को प्रेशराइज करने के लिए JIT के मेंबर्स के हवाले से। जिन JIT है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। सो आप कैसे कहती हैं हमने प्रेशर नहीं डाला है अदालत के ऊपर? देखें, प्रेशर तो हमेशा, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप, कोई भी, मैं होती थी और भी लोग होते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तरफ से, उनकी तकरीरें निकाल लें, और जब फैसला आया उसके बाद फैसले पे जो तनकीद है वो तो हम सब कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरी जस्टिफिकेशन है। वो सबूत किधर है जिसके ऊपर करप्शन साबित हुई? 1 रुपए की करप्शन आज 2 साल गुजरने के बावजूद 5 फैसले आने के बावजूद साबित नहीं हो सकी। तो जहांगीर तरीन साहब की नाअहली ठीक है? देखिए, मैं उस पर भी ये ज़रूर कहूँगी कि जहांगीर तरीन साहब ने तो बिल्कुल, जो उनकी जो केस है वो तो मज़हका खेज इसलिए भी है कि उनके जो माली और उनके जो कुक हैं वो उनसे ज़्यादा अमीर हैं। वो ऑफशोर कंपनी में शेयर होल्डर हैं, और इतनी ज़्यादा ब्लेटेंट, और फिर उन्होंने जो इनसाइड ट्रेडिंग का उनका केस है, और वो ये कहते हैं कि मैंने माफ़ी मांग ली और मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद मुझे माफ़ कर दिया गया, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उनके लिए, और मैं उसके ऊपर, मैंने अगेन इसी ये बात की कि फैसले पर मैं तनकीद कर सकती हूँ, लेकिन जो फैसला आया है, आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा कि ये बातें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इनका एक जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी आइन में मौजूद है, क्या जुरिस्डिक्शन किसकी होती है, उसी के तहत। लेकिन रिजाइन कर दिया उन्होंने। डू यू थिंक ये अच्छा स्टेप था? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। कोई ऑप्शन नहीं थी, ओके। एंड यू थिंक और उस पर रिजाइन तो कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब जो 4 साल, बल्कि 4 साल नहीं, 2012 का उनका उस दिन एक शॉट चल रहा था जिसपे उन्होंने मारूसी सियासत के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया, जिस तरह वो देते हैं लेक्चर के, तो वो माहिर हैं। और फिर अली तरीन को टिकट भी दे दी। उसके बाद वो मौक़िफ़ कहते हैं कि नहीं, वो मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अली जो है वो मारूसी सियासत की अलामत नहीं है, वो जहांगीर तरीन के लिए एक फेवरेट कैंडिडेट है, इसलिए मैंने उनको। तो ये गलत किया आपके ख्याल से? मारूसी सियासत क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा उनकी जो प्रीच करते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मैंने ये कहा बिकॉज़ तनकीद हुई जब कुलसूम नवाज साहिबा को टिकट मिला, नवाज शरीफ साहब की हर वक्त तनकीद होती है। देखिए, इमरान खान साहब तो यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब प्रीच करते हैं। हम तो नहीं प्रीच करते, हम तो कहते हैं कि जो सियासतदान के बच्चे होते हैं, हम तो कोई इसके ऊपर हमारा दूसरा मौक़िफ़ ज़्यादा, दे आर मोर प्रोन टू एक्टिव पॉलिटिक्स। सारी जिंदगी उन्होंने पॉलिटिक्स। खान साहब ने गलत किया, ये है कॉल फिल्म में तजाद नजर आ रहा है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आप मारूसी सियासत को समझती हैं ठीक है? नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर, देखिए, मेरी वालदा सियासत में थी,
اور جتنا میں نے سیاست میں اپنی والدہ کی گود سے سیاست سیکھی ہے, ہمارے گھروں میں سیاست تھی, میں اپنے آپ کو اس لیے بہتر کینڈیڈیٹ سمجھتی ہوں کیونکہ ایک ایسا بندہ جس کا گھرانہ پولیٹیکل نہ ہو. لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اٹ شوڈ اسٹرائک اے ویری فائن بیلنس, کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے, لیکن اگر کوئی سیاستدان کا بچہ, فوجی کا بچہ فوجی بنتا ہے موسٹلی, ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, لائرس کے بچے لائر بنتے ہیں, یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے گھروں میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, اس لیے دے آر بیٹر, اور آئی وڈ سے بیٹر آف فار دیٹ پوزیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ اتنا بیوٹیفل بیلنس اسٹرائک ہوا ہے کہ جو نئے لوگ بھی آتے ہیں, ہماری آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں, اس میں جو ممبرز ہیں وہ نئے بھی ہیں, پرانے بھی ہیں, پرانے پارلیمنٹیرینز, پرانے پولیٹیشنز کے بچے بھی ہیں. ابھی جو ہماری ینگ بچیاں آئی ہیں پالیٹکس کے اندر, کوئی پڑھاتی ہیں, کوئی بینکرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی لائرز ہیں, وہ بالکل کسی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست میں, لیکن دے ہیو پرفارمڈ اینڈ تو یہ مکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے. We'll take a break right here. اس کے بعد مزید باتیں کریں گے. NRO کی خبریں کیا ہیں؟ After a break, keep watching Tonight Faryab. اینڈ ویلکم بیک. مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری مہمان خصوصی ہیں. مریم صاحبہ, بہت افواہیں, اگرچہ بار بار کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی گئی پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسن کی طرف سے بھی, نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن کی طرف سے بھی, سعودی عرب کیوں گئے تھے؟ اصل یہ بات مان نہیں رہا کوئی, ہر ایک کو خدشہ ہے کہ NRO ہونے جا رہا ہے کوئی. دیکھیں فریہ, اگلے دن جس دن گئے اور اسی دن ترجمان شریف فیملی نے ایک وضاحتی بیان بڑی ڈیٹیل میں دیا, کیونکہ کچھ صحافیوں نے رپورٹس کی تھیں اور ضرورت سمجھی گئی کہ اس کے اوپر ایک بیانیہ آئے, اور وہ آیا, لیکن اس کو کسی نے سنا نہیں, پڑھا بھی نہیں ہوگا آنیسٹلی میں بتاؤں, کیونکہ ایک ایسی روایت آ چکی ہے کہ ہر چیز کے اوپر سیاست کرنا ضروری ہے. اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے بار بار کیونکہ آپ دیکھیں اگر پولیٹیکل لینڈسکیپ پاکستان کا, تو اس وقت تمام جماعتیں ایک شخص کے پیچھے, ایک پارٹی کے پیچھے, ایک حکومت جن کی ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے, اور یہ تو باور ہو جانی چاہیے بات کہ اس شخص کا قد کاٹ سیاسی اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ بات شروع ہوئی پہلے ڈیفیم کر کے پیناما کیس کے اندر ساری, وہ آج تک جاری ہے. اس کے بعد JIT کے بعد جو کچھ ہوا وہ آج تک اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ شریف خاندان ہر چیز میں وہ چیز ڈھونڈنی جس سے ڈیفیم ہو, اور یہ ہی اس چیز کی کڑی ہے یہ بھی, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ نہ پارٹی ٹوٹی, محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اس کے بعد وہ جو استعفے آنے تھے وہ کبھی 60 ہو جاتے ہیں, کبھی 40 جیب میں آ جاتے ہیں, کبھی 30 کہیں اور چلے جاتے ہیں, کبھی 20 کہیں اور چلے جاتے ہیں, پارٹی ویسے کی ویسے انٹیکٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور بھی زیادہ متحد نظر آئی, اور اتحاد اس میں جتنا بڑا, کیونکہ میں بڑا کلوزلی پارٹی میٹنگز اٹینڈ کرتی ہوں آج کل, تو اور بھی زیادہ مجھے متحد اور اتحاد نظر آیا. اور میں یہ ایک اور بات کہہ دوں, NRO آپ نے سوال کیا, کس چیز پہ NRO ڈیل کرنی ہوتی جس وقت سپریم کورٹ میں پیشیاں ہو رہی تھیں, پر پریمیئر شپ بچانے کے لیے کرنی ہوتی, وزیر اعظم کی کرسی بچانے کے لیے کرنی ہوتی. اس وقت کس چیز کا کیسز میں معافی مل جائے, کون سی کیسز میں معافی؟ دیکھیں ان نیب کے کیسز میں ان اپوزیشن والوں کو اپنا نیریٹو بناتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے, ہم نیب میں پیش ہو رہے ہیں, دن میں 2 دفعہ پیش ہو رہے ہیں, کس چیز کی معافی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جرم کیا ہے, وہ جرم کیا ہے جس کے اوپر معافی مانگی جائے؟ وہ جرم تو آج تک ہمیں کورٹس نے بھی نہیں بتایا. ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کی تھی کہ NRO کی ضرورت نواز شریف کو نہیں ہے, شاید کسی اور کو ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ NRO مشرف صاحب کو ضروری ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں. محمد نواز شریف کو ہم آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اللہ کا شکر ہے, ووٹ بینک ہمارا انٹیکٹ ہے. جتنے بائی الیکشنز کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں, پیناما کے بعد بائی الیکشن کے ریزلٹس دیکھ لیں, پارٹی ہماری متحد ہے, سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, ہمیں کس چیز کا NRO؟ لیکن کچھ چیزیں آپ نے کہا پارٹی نہیں ٹوٹی, لیکن کچھ باتیں ہوئیں, دراڑیں ضرور نظر آئیں. کون سی؟ جس وقت نواز شریف صاحب خود نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں آ کر کنونشن میں کہ آپ مت سنیں اپنے کچھ وزراء کی بات اور آپ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں, دھرنے والے معاملے میں. ایک دوسری طرف جس وقت آپ کے فارمر انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنے اختلافات کے بارے میں بتاتے ہیں, چودھری نثار واضح طور پہ ناراض نظر آتے ہیں, احسن اقبال صاحب, چودھری نثار صاحب کے آپس میں بیانات نظر آتے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک 2 ممبر کمیٹی بھی بنائی گئی کہ اپنے حالات ٹھیک کیے جائیں جو ناراض ممبران ہیں, یہ سب کچھ تو ہوا. دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے.
یہ صدیوں سے تاریخ گواہ ہے. اور جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو نا, اس میں ہر تین لوگ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ڈسکشن کریں اور تین ڈفرنٹ موقف آئیں گے. ٹھیک ہے, بات پارٹی ٹوٹنے کی ہے. پارٹی کے اندر دڑاڑوں کی حقیقت اسی طرح کی ہے جیسی این آر او اور ڈیل کی نیریٹو ہے اپوزیشن کا. اور اگر پارٹی ٹوٹتی ہے نا تو پارٹی ٹوٹتی نظر آتی ہے, وہ فیکشنز بنتی نظر آتی ہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے محمد نواز شریف صاحب کو کوئی بات کی تو انہوں نے اپنا موقف بیان کیا, اس سے پارٹی نہیں ٹوٹتی, یہ موقف ہوتا ہے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک جمہوری عمل, اور یہ میں وثوق کے ساتھ کہتی ہوں, یہ لوگ اس لیے ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹیز میں ایسی ڈسکشنز نہیں ہوتی. سو یو آر سیئنگ کہ ایک عام عمل رہا ہے, پارٹی آپ کی اسی طریقے سے, میں نے کہا اور زیادہ متحد ہے. اوکے, لیکن جو سٹوری ہے برطانوی اخبار کی, اور وہ ایک پاکستانی صحافی نے کی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں قائم ہوں اس پہ, آپ کو بالکل بھی اس میں کوئی وزن نظر نہیں آ رہا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب یہ ایک ڈیل ہو جائے گی کہ سعودی عرب جلا وطن ہو جائے. نہیں, میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں, اس کی وضاحت آ چکی ہے. سو یو سینگ کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. مطلب وضاحت اسی ہے کہ یہ بالکل بیس لیس ہے اور اس پہ کوئی حقیقت نہیں. اور اس پہ کوئی ایکشن لیں گے آپ اخبار کے خلاف؟ ہم نے ٹائمز کو بھی بھیج دیا ہے اس کے اوپر نوٹ, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کی تمام اخباروں میں. ٹائم سے تو وضاحت نہیں آئی, اخبار سے وضاحت آنی چاہیے کہ انہوں نے کیسے یہ خبر چھاپی. ہم نے یہی پوچھا ان سے. بالکل جی, شریف خاندان کے اسپوکس پرسن نے یہی پوچھا ہے, خط لکھا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ سٹوری. اور ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے فریہ, یہ بھی ایک پاکستان میں انفارچونیٹلی, اور باہر میں اس لیے حیران ہوئی کہ کیوں ایسا ہوا. جب آپ کسی کے بارے میں سٹوری فائل کر رہے ہوتے ہیں نا, اس بندے کا موقف جو ہے وہ ہر جرنلزم کے ایٹیکیٹ میں آپ کو سکھایا جاتا ہے. بٹ وجاہت کہتے ہیں کہ میں نے احسن اقبال سے لیا وہ وجاہت اس پہ میں نے دیکھا ہے رات کو بیٹھ کے وہ بھی کیا, اور وجاہت کی اگر اس نے لیا ہے تو وہ جواب دے دے گا ٹائمز کو بھی اور اس ریبٹل کو بھی. لیکن بات میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس پارٹی سعودی ڈیل نواز شریف کے بارے میں بات کی جا رہی تھی, تو نواز شریف کا موقف آنا اس میں بہت ضروری تھا. اور یہی ایک جرنلزم کی اصل روح بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ دونوں موقف پارٹیز کا لیتے ہیں اور ان کو پھر پبلش کرتے ہیں. اس سٹوری کو سائڈ پہ کر دیں, کیا نواز شریف آپ اس کو امیجن کر سکتی ہیں کہ ایک بار پھر ایگزائل میں چلے جائیں؟ کیوں چلے جائیں گے؟ سوال پوچھا میں نے. یہ وہ لوگ کریں جو خوف زدہ ہے کہ 2018 میں کارکردگی کی بنیاد پہ جس پارٹی نے ملک میں دہشت گردی ختم کی ہو, ختم کیا بہت حد تک ختم کی ہو, لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کی ہوں, انفراسٹرکچر پچھلے دور میں تو ایک پل ہی نہیں بنی پچھلے 10 سال, اور اس کے بعد 5 سال 15 سال اگر آپ لوگ لے لیں پچھلی حکومتوں کے. اب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس جو ہیں دوسری حکومتوں میں لوگوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جیبوں میں ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخی سی پیک کی انویسٹمنٹ اسی دور میں آئی. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے, اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے, کوئی این آر او ہو جائے گا, کوئی ڈی, وہ خوف زدہ ہے. اور وہ اپنے اس مینٹل اسٹیٹ میں یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈینائل میں ہے. اوکے, ایک ہم کیونکہ آئی نو آپ پرسنلی بھی کلوز ہیں فیملی سے, ایک تو آپ کی آفیشیل پوزیشن ہے, کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر بہت ساری سیاست بھی ہوئی بہت زیادہ, لیکن بہرحال ہر کوئی ان کے لیے دعا گو بھی ہے. کیا کتنی ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اچھا کیا پوچھا, بہت بہتر طبیعت ہے. 3rd سیشن آف کیمو تھراپی ان کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ کل کمپلیٹ ہوگا, کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور وہ وطن واپس آئیں گے. سو بیسکلی یو آر سیئنگ کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, کوئی سیناریو نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں ملک سے باہر, جیسے خبریں آ رہی ہیں, یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں فریہ, میں بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں کیونکہ جہاں سے خبریں آ رہی ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوگا. سوال تو پوچھیں. لیکن یو نو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ساتھی جن میں چودھری بردرز ہیں, کچھ اور ہیں, وہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملتی رہی تھی, اگرچہ وہ حالات بالکل فرق تھے, لیکن ہمیں یہ گارنٹی ملتی رہی کہ یہ ادھر ہی ہیں, اور پھر ایک دن چلے گئے. سو کیا اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس وقت حالات ان کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, ان حالات کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, اور اس وقت کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ کیوں لیں گے این آر او, اور ہم نے نہ کبھی این آر او میں بلیو کیا اور نہ ہم کس قسم کی کوئی سیاست کرتے ہیں. رائٹ, اب ایک اے پی سی ہوئی, طاہر القادری صاحب نے اے پی سی کی, تمام لوگ ہی نظر آئے ہمیں, ایک طرف ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے, کیا خطرہ ہے اس ڈیڈ لائن؟ دیکھیں, ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. 2013 کے بعد اپوزیشن نے اور کیا کیا ہے؟ نہ بجلی کا منصوبہ,
نہ کوئی سڑک, نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ, نہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی کام. دیکھ لیں نا پچھلے 4 سال کے پی کے میں بھی دیکھ لیں, سندھ میں بھی دیکھ لیں, تو وہ تاریخیں دیں گے اور کیا کریں گے. ہم انشاءاللہ 2018 جون کی تاریخ دے رہے ہیں کہ الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پر جائیں گے. اس سے پہلے اور ایک اور بات بتاؤں فریہ, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اب ہمیں دھرنے کی عادت ہو گئی ہے, ہم دھرنا مینج کر سکتے ہیں. اس لیے پچھلے دنوں کہا بھی تھا کہ آپ نے جہاں دھرنا کرنا ہے بیٹھ جائیں, اور جو ہم کام کر رہے ہیں کیسے ہمارا دیکھیں بات یہ ہے کہ عادت تو پڑ گئی نا, اس سے بس دھرنا ہو سکتا ہے. فوج کو بلانا پڑا, دیکھیں آ گئی نا فوج, پاکستان کی بلائی ہے کہیں اور سے بلائی, فوج نے آ کے دوستی کرائی, تو کوئی بات نہیں, دوستی نہیں کرائی, ایک اگریمنٹ ہوا جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ جن اداروں کا رول ہے ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایک ایسے ریلیجس سینٹیمنٹ کے اوپر سیاست کی جا رہی تھی, اور پھر بھی اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ریلیجس کے اوپر, اگر ریلیجن کے اوپر پاکستان میں اسی طرح سیاست ہوتی رہی فریہ, تو وہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ میرے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ریزگنیشن دینا پڑا لا منسٹر کو, یہ بات اگر. اور فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریزگنیشن زاہد حامد صاحب کا جو آیا وہ تو اب انہوں نے دے دی ہے. جو پارلیمنٹ تھی جس کے اندر یہ کمیٹی تھی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سائن آف کیا تھا. سب کو ریزائن کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے فریہ کہ آپ ریلیجن کو اٹھا کر, جس دہائی سے ہم لوگ بہت آگے گزر آئے ہیں, اس کو اٹھا کے آپ اپنی سیاست کریں, اور یہ بڑی شارٹ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز بہت لانگ ٹرم ہوتی ہیں. سو یو تھنک کہ نہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا لا منسٹر؟ نہیں, اب ان کے اوپر دیکھیں, ریزائن کر کے حالات بہتر اگر ہو گئے, دھرنا ختم ہو گیا, لیکن آج زاہد حامد صاحب نے ریزائن کیا, اگلے 5 سال اگر یہی روایت رہی تو اسی طرح ریزائن ہوتا. لیکن یو نو کہ جب if you want your law minister to resign on such a thing and as a nation you believe in it, I can't say much. جو آرمی چیف جب سینٹ میں گئے, وہ تھی تو ان کیمرہ تھی, لیکن بہت ساری خبریں ہمیں پتہ چلی, آپ نے بھی سنی ہوگی, وہاں بھی اس دھرنے کی بات ہوئی, اور اس دھرنے میں یہ بات ہائی لائٹ کی گئی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو وائڈ میں بات چیت کرنی چاہیے, وہاں بات چیت کرنے کی ضرورت تھی, اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک اور دھرنا آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. مجھے ان کیمرہ کوئی خبر نہیں ہے اندر سیشن کی, نہ میں نے پروب کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کیمرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے, اگر وہ چاہتے کہ مجھے یہ باتیں پتہ چلیں تو مجھے بھی ان کیمرہ سیشن میں بلا لیتے, لیکن نہ مجھے اس طرح کی کوئی خبر ہے یا کوئی ڈسکشن ہوئی, اور مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. I don't have an information. We'll take a break right here and we will be right back. Keep watching Tonight with Farah. اینڈ ویلکم بیک. مریم صاحبہ, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم کہا گیا کہ وہ ہوں گے نیکسٹ ٹائم, یہ کیوں اعلان کرنا پڑا؟ دیکھیں, یہ پارٹی کے صدر نے فیصلہ کیا, اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں, بلکہ اس لیے کیا کہ اگر آپ یہ اناؤنسمنٹ جو ہوئی ہے یہ میرٹ پہ ہوئی ہے. پنجاب میں اگر آپ سی ایم پنجاب کا کام دیکھ لیں, اور آپ پنجاب جاتی ہیں, آپ سندھ بھی جاتی ہیں, آپ خیبر پختونخوا بھی گئی ہوں گی, تو جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ ہوا ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ پوزیشن, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ دکھایا ہے پرفارم کر کے, کارکردگی دکھا کے. اور جو وزیر اعظم ہینڈز آن ہو, جو وزیر اعظم نے پرفارم کیا ہو, اور پنجاب کی جتنی کارکردگی ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, انفراسٹرکچر ہو, انرجی, پاکستان کا جو بحران ختم ہوا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کے علاوہ کسی کی کنٹریبیوشن نہیں. لیکن کچھ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا, آپ نے مان لیا کہ اٹس ناؤ مائنس نواز شریف. نو, یہ ان کا خیال ہو سکتا. محمد نواز شریف اگر یہ فیصلہ کرے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, دین آئی تھنک اٹس ناٹ مائنس, اٹ از ناٹ مائنس نواز شریف, اٹس پلس شہباز شریف. سو کیا رول آپ دیکھتی نواز شریف کا نیکسٹ الیکشن؟ پارٹی کے صدر ہیں, لیڈ کریں گے پوری کیمپین کو, پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کے الیکشنز کو, بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین کو. جہاں پہ شہباز شریف صاحب کا نام آیا ہے, ایسے پہلے بھی آیا تھا, پھر بدل گیا تھا ڈیسیجن, اس دفعہ بھی ایسا دیکھیے وہ اس لیے بدلا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ پنجاب کے بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, ان کا کنسولیڈیٹنگ ایئر تھا, اور یہ انہوں نے خود بہتر سمجھا, کیونکہ یہ لاسٹ 6-8 منتھس ان کے لیے بڑے کروشل تھے کہ انہوں نے پوری چیزیں کمپلیٹ کرنی تھی, اسی لیے ان کا اپنا فیصلہ تھا. اور اس کے بعد جو اگلا فیصلہ ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کا, صدر پاکستان مسلم لیگ نون کا. یہ بھی خبر آئی کہ
پھر چیف منسٹر کا سلاٹ خالی ہوگا. اس حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ کا نام آیا, یہ ٹھیک خبر ہے؟ پارٹی جس کا وہ فیصلہ کرے گی. دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب کیونکہ میں ذرا ایسی میٹنگز میں ہوتی ہوں جو سینئر لیول کے اوپر ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دی ہے چیز کہ میں ایکسپوجر مجھے مل سکے, تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک گھر کی طرح ہے, اور اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو فیصلہ پارٹی کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہوتا ہے. آپ نے کہا گھر کی طرح, جس پہ پھر پی ٹی آئی والے آپ پہ تنقید کریں گے کہ گھر کی طرح ہے کیونکہ ایک بھائی ہے, ایک ادھر ہے, ایک بیٹی ہے. ان کو تکلیف ہی اسی بات کی ہے اور وہ کرتے رہیں شور. بٹ یو نو مریم نواز صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ وہ اچھی چیف منسٹر بن سکتی ہیں؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, محمد نواز شریف صاحب اور بھی جن لوگوں کا حمزہ, یہ لوگ کسی پوزیشن کو اسپائر نہیں کرتے, یہ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ ہوتا ہے پارٹی کے اندر. رائٹ, آپ نے کہا, لیکن میں آئی واز آسکنگ فار یور اوپینین کہ کیا خیال ہے, بن سکتی ہے؟ میں خیال دے نہیں سکتی نا, میرا خیال انہوں نے بہت محنت کی ہے, اسی طرح حمزہ نے بہت محنت کی ہے, شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں محنت کر کے کارکردگی کر کے دکھائی ہے, محمد نواز شریف جب ان کو گورنمنٹ میں آئے, جب وزیر اعظم بنے, آپ پچھلے 2 ٹینیور اور اس ٹینیور میں ان کی کارکردگی کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی بھی شو کرنا چاہتے ہیں میں حاضر. اوکے, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی, جس کو بعد میں تقریباً پرائم منسٹر نے بھی ریبٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا. کیوں انہیں لگا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو تو نہیں لگا ایسا ڈر؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب پارلیمنٹ کے کو سوورن باڈی ہے اور سپریم ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں, اور جو دیکھیں ڈی لمیٹیشن کا جب بل آیا, وہی بل تمام پولیٹیکل پارٹیز, انہی پولیٹیکل پارٹیز میں جو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں, انہوں نے سینٹ میں انہی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ اس کو اس سے بھاگ رہے تھے, سب نے دیکھا, آپ نے پروگرامز کیے, کبھی سینٹ میں پیش ہوتا تھا, لوگ آتے نہیں تھے, طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں. تو ایز اے کسٹوڈین آف اے ہاؤس انہوں نے اپنی اپریہینشن شو کی کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ڈی لمیٹیشن کا جو مسودہ تھا اگر وہ پاس نہ ہوتا بل, تو آپ کی جو الیکشنز تھے وہ آگے کی طرف چلے جاتے, اور اس سے کیا ہوتا, ڈیلے ہوتا الیکشن میں, ایک پورے پروسیس میں ایک ڈسرپشن ہوتی, اور پہلے پاکستان کی تاریخ میں ڈسرپشنز جب پروسیس میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں ہوتی ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے. رائٹ, اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ایکسٹرنل جو پکچر بن رہی ہے. نیا سال شروع ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دھمکی داغ دی. یہ کتنا کیسا ریلیشن شپ آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے اور بھی ٹویٹس کرتے رہے اور بھی ملکوں کے بارے میں, تو ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ان کا ایک پیٹرن ہے ٹویٹس کا, جو وہاں کے اپنے ان کے جو حمایتی ہیں اور ان کے اپنی جو کیبنٹ ہے وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی, اور کورٹس کے فیصلے بھی ان کے خلاف آئے ہیں, وہ یہ سارا پیٹرن ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جہاں $33 بلین کا ذکر کر رہے تھے, وہاں یہ بھی کرتے کہ 70,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں پاکستانی عوام کی جا چکی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپینس ہے, جس وقت 9/11 کے بعد امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے تھی, تو وہ پاکستان بغیر کسی کمپرومائز کے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ہم لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, اور اس کی وجہ سے افغان وار کی وجہ سے آپ کے سامنے نتائج ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. اگر میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کوشچن کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد 16 سال امریکہ افغانستان میں موجود رہا, ٹھیک ہے, $841 ارب کے اخراجات ہوئے اس وار پہ, اور آج وہ اپنی توسیع چاہتے ہیں افغان کے اندر پریزنس جو ان کی افواج کی ہے. وہ اپنی ایک طرح سے ناکامی کا ٹویٹ ضرور کر رہے ہیں کہ انہوں نے 16 سال میں اگر دہشت گردی ختم کرنی ہوتی یا جو اسپرٹ سے وہ آئے تھے وہاں وہ کر چکے ہوتے. اپنی ناکامی کو دوسرے ملکوں پہ مسلط کر کے وہ پوری دنیا میں بالکل وہ نہیں ہو سکتے کہ جی ہم نے بڑی دہشت گردی میں پرفارمنس کی, ہم نے تو اپنے بچوں کے لہو کا شہادتیں دی ہیں. ہم جیسی قوم جو ہے پوری دنیا میں جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ جس طرح لڑی ہے, اور جس طرح افواج پاکستان نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے پوری دنیا میں اس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی. نو ڈاؤٹ, لیکن یہ فیکٹ کہ یہ بات نہیں کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کا نیریٹو دے رہے ہیں, یہ ہماری ناکامی نہیں ہے خارجہ پالیسی کی؟ دیکھیں انڈیا کا نیریٹو دے رہے ہیں, تو جس وقت نواز شریف کے بارے میں مودی کا یار
डिप्लोमेसी जो होती है ना, फॉरेन डिप्लोमेसी, उसके अंदर आपको बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं. इंडिया का जो मौक़िफ़ है, अगर वो अमेरिका उसको दे रहा है तो ये खुद एक सवालिया निशान है. ठीक है ना. आप इकट्ठे होके कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ क्यों नहीं आता यूएन का? अफगानिस्तान में तो फौजें मौजूद हैं. अमेरिका क्यों नहीं कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए फौज भेजती अपनी? क्यों नहीं यूएन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट होती? यूएन अमेरिकन रेजोल्यूशंस है ना. तो ये नहीं हो सकता. देखें, और अब इतना मीडिया मुतहरिक हो चुका है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने रोल प्ले किया है. आई वुड वांट टू अप्रिशिएट ऑल्सो कि ट्वीट्स के ज़रिए इस किस्म के लेवल्स के ऊपर आप वो तजाद नहीं कर सकते फैक्ट्स के अंदर. लेकिन एक मसला जो रहा है, जो हमने सुना कि फॉरेन मिनिस्टर ने भी जिसका जिक्र किया कि हमारी अपनी जो घरों की प्रॉब्लम्स हैं, बार बार जिक्र. नवाज शरीफ साहब को भी आपको याद होगा, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में वो गए, उन्होंने आके कहा कि फर्स्ट यू हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर. तो उस पे क्या हुआ? जमात ये तो बता दें. आप बताएं क्या हुआ. आप बताएं. आपने उस जिक्र किया उस इंसिडेंट का, तो आप बताएं फिर क्या किया आपने, क्या हुआ? मैं तो आपसे सवाल पूछ आपके 2 वज़ीर फारिग हुए. इस वजह से हुए थे फारिग. नहीं, डॉन लीक्स क्या थी? डू यू थिंक डॉन लीक्स सच थी? नहीं, देखिए, डॉन लीक्स क्या थी या क्या नहीं थी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती. लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हमने नज़र रखी हुई है अपने घर के अंदर. लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें ना चैलेंज करें. और दूसरी बात, जो 33 बिलियन US डॉलर्स हैं, वो आपने कोई इमदाद नहीं दी पाकिस्तान को. जो पाकिस्तान के दहशतगर्दी आपकी जंग की वजह से एक्सपेंसेस आए थे, उनको भी तो मेंशन करेंगे क्यों दिए पैसे. लेकिन जमात दावा प्रॉब्लम है हमारे लिए. देखिए, internationally, let's look at the international. I mean, if you are asking me as an information minister of Pakistan and what is happening around the world in foreign quarters, जो हमें आती रहती है criticism, उससे अगर देखा जाए तो जाहिर है. देखें, जब 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था ना कि गुड एंड बैड तालिबान आर द सेम, उस वक़्त इस मौक़िफ़ की तायीद की थी कि हमारे लिए सब बराबर है. और ये जंग जो, और मैं आपको एक और बात बताऊं, नवाज शरीफ, कराची ऑपरेशन अगर हो, कराची का अमन हो और दहशतगर्दी में कमी हो, आपको पता है 2009 में 11,800 कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात सालाना होते थे. सालाना. 2013 में यही दहशतगर्दी के वाक़यात 2600 2800 के लगभग थे. इस वक्त ये 400 के करीब, मैं आज ही डेटा देख रही थी. तो कुछ ना कुछ तो हुआ है. Credit goes to I think the vision, political vision that was there and that was placed on record by Mohammad Nawaz Sharif. The other was all the political leadership of all the political parties. Political will जब तक ना हो ना, तो आप कराची जैसे एक शहर का भी अमन वापस नहीं ला सकते. क्योंकि जब political compromises किए जाते हैं इस तरह की बात में, उस वक्त आप डिलीवर नहीं कर सकते. देखिए, रेंजर्स वही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वही पुलिस, सब कुछ वही. एक नवाज शरीफ ने विजन दिया कि कराची के अंदर अमन वापस आना है. पूरा हमारा ट्रेड, पूरी हमारी इकोनॉमिक्स जो है, उसका इंटरप्ले कराची से होता है. और वो अमन आया, पूरी दुनिया ने देखा, कराची के लोगों ने देखा. उसको अब सस्टेन करने के लिए, और उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और सूबाई हुकूमतें, उन्होंने अपना हिस्सा डाला. और आज बहैसियत कौम हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी. लेकिन और उसमें कामयाबी नैरेटिव आप लोगों का चल रहा था बड़े अरसे से, बड़े खूबसूरती से, कि लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी, प्राइसेस हमने डाउन कर दी, नया साल शुरू हुआ, आपने पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ा दी. यू थिंक कि ये मैच होगा नैरेटिव आपके साथ? देखिए, ये इंसिडेंटल, और एक पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने से ये नहीं होता. हमने 11 से 6% इन्फ्लेशन भी लेकर आए ना. आम आदमी को और नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता जी, जो कि सैलरी बेस्ड लोग होते हैं, हम लोग अमीर लोग नहीं होते, हर आदमी को फर्क पड़ता है. लेकिन आपको एक इकोनॉमिक्स के इंटरप्ले के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. और इंशाल्लाह जो फिस्कल इंटरवेंशंस होंगी, दोबारा से वो बेहतरी की तरफ जाएगा. और हर जो चीज़ होती है, इकोनॉमिक इंटरवेंशंस जो होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं, वो सस्टेनेबल करने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. थैंक यू वेरी मच मरियम अंकित साहब, आपने बड़ी तफसीलन हमें हर सवाल का जवाब दिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.